السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے دوستو اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، میرا آج گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ غیر مسلم جو فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو آپس کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے جواب دے دوں تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک غیر مسلم جو نفرت پھیلانے کا کام کر رہا تھا، جس میں اس نے کہا کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے، جب صبح اٹھا تو اس نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو واٹس ایپ میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے غیر مسلم رمضان کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور اسے اس بات پر اعتراض تھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ رمضان کی مبارکباد کیوں دے رہے ہیں۔ صبح جب میں سو کے اٹھا، جیسے عام طور پہ آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میری بھی عادت ہوتی ہے کہ آپ واٹس ایپ میسیجز چیک کرو، ٹویٹر کے ٹویٹس دیکھو، تھوڑا فیس بک دیکھو، سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے آپ اس پہ نظر ڈال دو سو کے اٹھتے ساتھ۔ مجھے ہیپی رمضان مبارک کے میسیجز ملے واٹس ایپ پہ۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ ہمارے اپنے ہندو دوست ہیں۔ میں نے ایک ہندو دوسرا ہندو کو ہیپی رمضان میسیج بھیج رہا ہے۔ میں نے بولا کیا تماشا ہے یہ؟ دماغ جھنجھلا گیا کہ یار نہ تم مسلمان ہو نہ ہم مسلمان ہیں، دونوں کو رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر نہیں آپ میسج بھیج رہے ہو ہیپی رمضان صبح سویرے۔ میں نے بھیجنے والے کو سیدھا فون کر کے پوچھ بیٹھا، بھیا ختنہ کب کروائے ہو؟ ایسے سیکولر لوگوں کو اس طرح کے سوال پوچھنا کچھ غلط نہیں ہے۔ میں نے ڈائریکٹ پوچھ رہا، بھیا ختنہ کب کروائے؟ بولے نہیں ایسے ہی۔ ہم پھر رمضان کا میسج کیوں بھیجے؟ تو میرے بھائی، اگر یہ نظریہ اس کا ہے تو میں اس نظریے کی مخالفت نہیں کروں گا، اس لیے کہ مسلمان کسی کے مبارکباد دینے کا محتاج نہیں ہے، اور مذہبی اعتبار سے ہم مسلمان کو بھی یہ عادت ڈالنا چاہیے کہ کسی غیر مسلم کو ہم مبارکباد نہ دیں ان کے تہوار کی، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی یہ تمام چیزیں حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان جو پولیٹیشین ہیں سیکولرزم کے نام پر نمستے اور نمسکار کر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، تو میں ان سے بھی یہی بات کہوں گا کہ نمستے یا نمسکار کہنا بھی شرک ہے، کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 70 میں، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے شرک کیا اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے،
وہ شخص میرے بھائی یہ دوزخی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ کئی اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض اس نے یہ کیا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ رمضان کو پوتر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر محمد کو اسی مہینے قرآن جو ہے بھیجا دیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیکن کہاں نازل کیا؟ اللہ نے یہ نہیں بتلایا، کیونکہ میرے بھائیو یہ قرآن جو تھا وہ تھا لوح محفوظ میں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمانی دنیا پر لایا اور بیت العزت کے مقام پر رکھ دیا، اور وہاں سے ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء ہوتی رہی۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن دیا ہے تو وہ حدیث جھوٹی ثابت ہو جائے گی جس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو 23 سال کے اندر نازل فرمایا ہے، ایک ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن حالات کے حساب سے ایک ایک آیت اس کی اترتی رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ پھر میرے بھائیو اس نے اعتراض کیا کہ رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، تو بدر کی لڑائی بھی جو ہے انہوں نے رمضان کے مہینے میں ہی جیتا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ لڑائی کس کے خلاف تھی؟ مورتی پوجک، جو اس سمے عرب کے جو مورتی پوجک ہے، مورتی پوجک مطلب کیا؟ اس سمے کا ہندو رہا تھا وہ، اور مکہ پہ ان کا آدھپتیہ بیٹھ گیا۔ کیا مسلمان جنگ چاہتے تھے؟ مسلمان لوگوں کو مارنا چاہتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم ان سے لڑو اللہ کے راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ زیادتی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو اللہ نے کیا فرمایا کہ زیادتی مت کرو، معصوم عورتوں کا قتل مت کرو، معصوم بچیوں کا ریپ مت کرو، جیسا کہ آصفہ کا ریپ کیا، نربھیا کو مارا گیا، اس کا ریپ کیا گیا، اور اس طرح سے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تبریز کو اس لیے مارا گیا کہ اس نے جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام زیادتیوں سے منع کیا اور کہا کہ تم صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک غیر مسلم سے میں پوچھوں کہ اگر تم سے کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو آپ کیا کرو گے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی اپنی جان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جنگیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصور تھا۔ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، اس سرکش پر نوجوان پتھر کی سیل رکھتے سینے پر اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ نعرہ لگا حبل حبل کا کہ حبل سب سے بڑا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں اونٹوں کے کوہانوں سے باندھ دیا گیا، اور ابو جہل کہتا ہے کہ سمیہ تو لوٹ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف، چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چھوڑتی تو آئے گا ابو جہل جو اس وقت کا مشرک تھا، ایک بھالا اٹھاتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مار کر انہیں شہید کر دیتا ہے۔ یہ پہلی شہید ہونے والی خاتون تھی جس نے اسلام کے راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ میرے بھائی کیا قصور تھا؟ جب یہ تمام مظالم ڈھائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کو فرض قرار دے دیا کہ تم جنگ کرو، جہاد کرو، اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا میرے بھائیو، ایک وقت آیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ان کافروں نے کہا تھا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے۔ تو میرے بھائی اپنی آن کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کو فرض قرار دیا کہ تم جنگ لڑو اور صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان کو وہاں سے باہر نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو میرے بھائیو اسی طرح سے ایک اعتراض اور جتایا گیا کہ اسلام میں کافروں کو مارنے کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ رمضان سیدھا سیدھی، اس میں کوئی پوترتا اور ایسا کچھ یہ نہیں ہے، یہ کافروں کا قتل کرنے کا، مانے نان مسلم جو ہے، مورتی پوجک جو ہیں، بت پرست جو ہیں، ان کو قتل کرنے کی پریکٹس کروانا ہے، سمجھیں؟ کیونکہ اسلام ایک یدھ سنگھرش پہ جو ہے آدھارت جو ہے یہ مت ہے، تو ہنسا اس سے کبھی الگ نہیں رہی ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے ایمان والوں پر تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ تو میرے بھائی یہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی گالی گلوچ نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو تم ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو صرف یہ روزے کا مقصد ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں، اور پھر کہتے کہ اسلام میں ہے کہ کافروں کو مار دو۔ نہیں میرے بھائی، اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، وہ سارے انسان کا قاتل ہے، یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کیا، تمہیں جن لوگوں نے جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے سے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، انہیں مارنے کا ذکر کیا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان کو نکالنے کا حکم دیا ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کے دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے دین کی دعوت دو غیر مسلموں کو۔ تو میرے بھائیو یہ مسلمان جو ہے ایک ہی تلوار سے اسلام پھیلایا ہے،
وہ تلوار ہے اخلاق کی تلوار، بھلے برتاؤ کی تلوار۔ یہی اخلاق دے کر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، یہی اخلاق دیکھ کر میرے بھائی۔ جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، جو کہتے تھے کہ مکہ سے زیادہ ناپسند ملک مجھے اور کوئی نہیں ہے، بعد میں وہی کہنے لگے کہ سب سے زیادہ عزیز مجھے اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، مکہ معظمہ ہے۔ وہی جو کل تک دشمن تھے، صحابہ اکرام کے قاتل تھے، وہی ان کے ہمدرد بن گئے، صرف اخلاق کے بنا پر، اچھے برتاؤ کے بنا پر میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ ان تمام لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، لیکن کہیں بھی مسلمانوں نے تلوار کا استعمال